بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ الحمدللہ گزشتہ 2 دنوں سے ہمارا نماز فہمی کورس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں ہم نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی اور الحمدللہ آپ تمام نے اس پر عمل پیرا ہونے کی مکمل کوششیں بھی کی۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ گزشتہ کل ہم نے تشہد کے بارے میں اور اس کی تفصیلات اور اس کی تشریحات یہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج درود ابراہیمی سے ہم پڑھیں گے کہ جب نماز کی آخری رکعت ہوتی ہے اور ہم تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں تو تشہد میں بیٹھ جانے کے بعد جب تشہد پڑھ لیں تو پھر درود پڑھنا ہوتا ہے، اور ہمیں درود بھی الحمدللہ یاد ہی ہوں گا ہم میں سے اکثر کو۔ وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہوئی درود ابراہیمی میں پہلی درود۔ کیا مطلب ہوتا ہے بھئی اس کا؟ اللہم صلی، اے اللہ رحمت بھیجیے، اے اللہ رحمت نازل فرمائیے، علی محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر یعنی آپ کے خاندان پر، کما صلیت جیسے کہ آپ نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر، انک حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ یہ ہوا درود ابراہیمی کا ترجمہ۔ اس کے بعد دیکھیں دوسری درود شریف جو پڑھی جاتی ہے: اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اوپر اور نیچے والی جو درود ہے صرف اس میں الفاظ کا فرق ہے۔ اوپر ہے اللہم صلی علی محمد اور نیچے ہے اللہم بارک علی محمد، کہ اللہ برکت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر یعنی آپ کے خاندان پر، کما بارکتا جیسے کہ آپ نے برکتیں اتاری، علی ابراہیم حضرت ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے خاندان پر، انک حمید مجید بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ جی یہاں تک تو درود شریف مکمل ہو گئی کہ جب ہم نے درود شریف پڑھ لی نماز میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، ہم نماز کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی کیفیت یہ ہماری بنے، یہ ہمارا خیال ہو، ہماری توجہ ہو کہ دربار خداوندی تک ہماری رسائی یعنی ہماری پہنچ ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی کوششوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ڈائریکٹلی ہم اللہ تک پہنچنا ہے تو فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بھئی اللہ سے محبت کرنے کے اگر ہم دعوے دار ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، ہے نا۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی مشقتوں اور احسانات کا بدلہ دے سکتا ہے۔ کس کے احسانات کا بدلہ؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہم امتیوں پر ہے، لہٰذا دعائے رحمت یعنی درود کے شکل میں آپ کے احسان کا اعتراف کرنا، آپ کے احسان کا کیا کرنا بھائی؟ اعتراف کرنا، یعنی آپ نے جتنے ہم امتیوں پر احسانات فرمائے ہیں ان تمام احسانات کا کیا ہے؟ یہ اعتراف ہے۔ نمبر 2، چاہے ہم دعا کرے یا نہ کرے، ہے نا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے یا نہ بھیجے، اجر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے۔ آپ کے لیے ہمارا دعا کرنا، ہم لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا، یہ ہمارے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اللہ نے پہلے ہی بلند کر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے مقام کو بلند کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ کہ بھئی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ درود شریف پڑھنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے اور ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جی، تو جب ہم درود شریف پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے تو درود شریف پڑھنے کی جو وجوہات بیان کی گئی نا کہ ہماری جو توجہ ہے وہ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں، اور چونکہ ہم آپ کی احسانات، جی فرمائیں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں اور ہم ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو کیا کریں گے بھئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کریں، اور وہ رحمت کی دعا درود شریف کی شکل میں ہوگی۔ دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، ہے نا، آپ کو تو اجر ملنے والا ہی ہے۔ دعا کرنا یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ذکر کی گئی ہے حدیث شریف کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجے، ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اب یہاں تک جب درود شریف مکمل ہو گئی، اس کے بعد پڑھی جاتی ہے دعائے ماثورہ۔ دعائے ماثورہ اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہے، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ اسے یاد کریں، یہ بہت اچھی دعا ہے۔ وہ دعا یہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی۔ اللہم، آپ لوگ خاموشی کے ساتھ پڑھتے رہے مائک آف کرنے کے ساتھ ہی، اللہم انی ظلمت نفسی۔ ظلمت نہیں پڑھیں گے، زا سے بھی نہیں پڑھنا ہے اور جیم سے بھی نہیں پڑھنا ہے ورنہ مطلب غلط ہو جائے گا اس کا۔ جی، ظلمت وا سے پڑھنا ہے، نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ ہو گیا دعائے معصورہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کیا مطلب بھائی؟ میں نے آپ سے پہلے بھی سبقوں میں یہ بات کہی ہے کہ اب تک ہم یہ بہت ساری چیزیں نمازوں میں پڑھتے آ رہے ہیں لیکن اس کے اصل مطلب سے، اس کے معنی سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ اب اس کے معنی کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں، ظلمت ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر۔ اس کا ترجمہ ہوگا اے اللہ بے شک میں نے اپنے جان پر بہت ظلم و زیادتی کی۔ اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم و زیادتی کی، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب، اور کوئی نہیں بخش سکتا، اور کوئی نہیں بخش سکتا، کس کو بھائی؟ الذنوب، گناہوں کو، الا انت، سوائے آپ کے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، میں نے اپنے جان پر بہت زیادتی کی، آپ کے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ فاغفر لی، تو اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے بخش دیجئے، مغفرتاً، خاص بخشش کے ساتھ، اے اللہ مجھے اپنی خاص مغفرت سے بخش دیجئے، من عندک، جو اپنی جانب سے ہو، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے، اور مجھ پر رحم فرمائیے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ بخشنے والے، آپ بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا ہمیں بتلائی گئی ہے نا کہ جو دعا ہم نماز میں درود شریف کے بعد پڑھ رہے ہیں اسے دعائے ماثورہ کہا جاتا ہے کہ اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر بہت ظلم و زیادتی کی ہے،
تو لہٰذا آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، اور اللہ کے سامنے اس بات کا بھی اعتراف کرنا ہے کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، آپ ہی گناہوں کو بخش دے۔ اور کیسی بخشش کے ساتھ بخشنا ہے بھائی؟ خاص بخشش کے ساتھ، ہے نا؟ اے اللہ آپ اپنی خاص بخشش سے ہمیں بخش دیجئے، اپنی جانب سے بخش دیجئے، مجھ پر رحم بھی فرمائیے۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان نماز کے اندر دعائے ماثورہ پڑھتا ہے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیتا ہے، اللہ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے نا؟ اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے، اور ایسی ذات جو بے حد مہربان ہو، بے حد رحم کرنے والے ہوں، ایسی ذات کی طرف سے، تو یہ بہت بڑی بات ہے نا؟ تو دعائے معصورہ، لہٰذا دعائے معصورہ کیا ہے بھائی؟ یہ ایک استغفار ہے نا۔ انسان نماز میں جو کوتاہی ہو گئی یا نماز کے باہر کی زندگی میں جو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، ان تمام کوتاہیوں کے اوپر اللہ سے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ اور ہم نے درود پڑھ لی، ہم نے دعائے معصورہ پڑھ لی، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں حاصل ہو گئی۔ استغفار کی کیفیت کیا ہوگی؟ درود شریف پر گویا کہ نماز پوری ہو گئی، ہے نا؟ درود شریف پر نماز ہماری مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اپنی نماز کو ناقص سمجھنا، ادھورا سمجھنا، اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا کہ بھئی ہمیں نماز جس طریقے سے پڑھنی چاہیے تھی ہم نے نماز اس طریقے سے نہیں پڑھی، جیسے ہمیں قیام کرنا چاہیے تھا ہم نے قیام مکمل صحیح طریقے سے نہیں کی، جیسے ہمیں رکوع کرنے کا حکم دیا گیا ہم نے رکوع میں بھی کوتاہی کر لی، ہمیں رکوع کی تسبیح پڑھنے کا کہا گیا کہ اعتدال کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھیے، ہم نے جلد بازی میں پڑھ لی۔ گویا کہ قیام سے لے کر تشہد تک جتنے بھی رکن ادا کیے جا رہے ہیں اور جتنی تسبیحات پڑھوائی جا رہی ہیں، جو ذکر و اذکار کروائے جا رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کو جس طریقے سے ادا کرنا تھا، جس طریقے سے پڑھنا تھا، اے اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم نے اس طریقے سے نہیں پڑھی ہے نا؟ اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا ہے، دل میں خوف پیدا ہو اللہ کا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، اور انکساری کی کیفیت پیدا کرنا ہے کہ جب انسان کو، گزشتہ یہ بات آئی تھی نا کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہو تو اس طریقے سے کھڑا ہو جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام واپس اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کتنے ادب کے ساتھ ہوتا ہے نا؟ ایسے ہی کیفیت پیدا کرے، بڑی لجاجت کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رونا نہ آئے پھر بھی رونے کی شکل بنا رہے، گڑ گڑا کر معافی کی درخواست پیش کرے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بہترین فرد حضرت ابو بکر کو سکھائی تھی۔ سوچئے آپ کہ کتنی چھوٹی سی عمل ہے نا، پڑھنا، یہ عمل کرنا کہ بھئی دعائے معصورہ، کتنی چھوٹی سی عمل ہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، بعض وہ ہوں گے جنہیں یاد نہیں ہوں گی، انہیں یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جو رفیق غار تھے، آپ کے جو شریک سفر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی، ہے نا؟ اس کے بعد جب ہم نے یہاں تک پڑھ لی، اب ہماری نماز مکمل ہو رہی ہے، تو بھئی نماز مکمل ہو گئی، سورہ فاتحہ، ہم نے سورہ فاتحہ سے نماز کا آغاز کیا، اور ہم تشہد میں آ کر ہم نے تشہد پڑھ لی، ہم نے درود شریف پڑھ لی، دعائے معصورہ بھی پڑھ لی۔ اب اس نماز کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز سے مکمل ادب کے ساتھ باہر آئیں، ہے نا؟ تو اب ہمیں سلام پھیرنا ہے دائیں جانب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہمارے جو کندھے ہیں اس پر جو فرشتے ہیں ان کی سلام کی نیت کر لے۔ جب بائیں طرف سلام پھیرے تو نیک انسان اور نیک جنات کی نیت کر لے کہ اللہ ان کو بھی میں سلام کر رہی ہوں۔ تو یہ سلام کا طریقہ ہے۔ سلام کی کیفیت میں کیا ہوتی ہے بات؟ نماز کے ختم پر دو طرف سلام کی جاتی ہے نا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پوری نماز ہم نے اللہ تعالیٰ سے مناجات، اللہ تعالیٰ سے گزارشات، اللہ تعالیٰ سے دعائیں، اس میں ایسے غرق تھے کہ اطراف کی دنیا، یعنی ہمارے قرب و جوار میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے آس پڑوس میں کیا چیزیں چل رہی ہے، یہاں تک کہ جو حدیث شریف میں آتی ہے کہ جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر جو فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو ہمارے اعمال کو، اچھے برے اعمال کو لکھتے ہیں،
ہم ان فرشتوں سے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ اوجھل ہو جاتے ہیں. ہم کسی ایک الگ ہی دنیا میں جینا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا، دوسرے عالم میں چلے جاتے ہیں. نماز کے ختم پر گویا اس عالم سے پلٹتے ہیں، ہم واپس اپنی دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے دائیں بائیں کے ساتھیوں کو اور فرشتوں کو سلام کر کے اب تازہ ہماری ملاقات ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیے کتنی اچھی بات ذکر کی جا رہی ہے نا. ابھی تک ہمیں شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ بھئی سلام کیوں کرتے ہیں. ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی سلام اس لیے کی جاتی ہے کہ اب ہمیں نماز سے مکمل واپس آنا ہے، باہر آنا نہیں. سلام اس لیے کروائی جاتی ہے کہ جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو بس وہ اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کے در پر سجدے کے لیے اپنے جبین کو یعنی پیشانی کو جھکا دینا ہے. لیکن جو ہی نماز مکمل ہوتی ہے ہم پھر اپنی دنیا میں واپس آتے ہیں نا. اور پھر جو ہی اپنی دنیا میں واپس آتے ہیں تو ہمارے جو لوگ ارد گرد ہوتے ہیں انہیں ہم پھر سے ملاقات کرنا ان کے لیے اب ہم پھر سلام کر رہے ہوتے ہیں. سلام کے بعد کی کیفیت کیا ہے؟ یہ تو سلام سے پہلے کی کیفیت ہوئی نا کہ آپ سلام اس نیت سے کریں. سلام کے بعد کی کیفیت کیا ہے بھائی؟ اپنی نماز کو ناقص سمجھیں. ایسا نہیں ہو کہ ہمیں عجب آ جائے، ہمیں تکبر ہمارے اندر آ جائے کہ بھئی ہم نے تو کیا ہے نا نماز بہت اچھی طریقے سے ہم نے پڑھ لی. نہیں 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 نہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ نماز جس انداز میں پڑھنی چاہیے تھی، جتنے خشوع کے ساتھ، جتنے خضوع کے ساتھ، جتنی اللہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے تھی وہ ہم سے نہیں ہو سکی، ہے نا. ہماری نماز نامکمل رہ گئی. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حق کو اپنی ادائیگی سے بہت بلند سمجھ کر اللہ اکبر کہے. ہمیں نماز کے سلام کے بعد کچھ اذکار بتائے جاتے ہیں نا، اور نماز کی کوتاہیوں پر ندامت کے جذبے سے، ہے نا، کہ نماز کی جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے میں اس پر افسوس کر رہی ہوں کہ اللہ اب جو میں آئندہ نماز پڑھوں گی انشاءاللہ اس میں یہ غلطیاں مجھ سے نہیں ہوگی. ندامت کے جذبے کے ساتھ 3 مرتبہ استغفر اللہ کہے. اے اللہ میں آپ سے معافی طلب کرتی ہوں. اے اللہ میں اپنی طرف سے نماز اچھی پڑھنے کی کوششیں کر رہی ہوں لیکن پھر بھی مجھ سے نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہے. سلام کے بعد اپنی کوتاہی کا اور قصور کا اعتراف کرنا، ہے نا، فخر نہیں کرنا کہ ہم نے نماز پڑھ کر اللہ پر احسان کر دی. نہیں نہیں، اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بہت پہلے یہ چیزیں پڑھ چکی ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اس میں ہمارے کسی اعمال کی ضرورت نہیں ہے نا. یہ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے. تو نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا. جی بھائی، استغفر اللہ کہنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اے اللہ نماز جس طریقے سے پڑھنی چاہیے تھی، جس انداز سے پڑھنی چاہیے تھی ہم نے نہیں پڑھی، لہٰذا ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. اور معافی چاہنا یہ اہل ایمان کی صفت ہے، اچھے لوگوں کی پہچان ہے نا کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً معافی مانگ لیتے ہیں. جو لوگ اپنی غلطیوں پر پشیمان نہیں ہوتے، اپنی غلطیوں کو اعتراف نہیں کرتے، وہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، ہے نا. ان کے بارے میں قرآن میں احادیث میں یہ باتیں بتائی گئی کہ جس انسان کو اپنی کیفیت کا علم ہو جائے کہ بھئی مجھ سے گناہ ہوا اور میں اس مائک آف کریں، مائک آف کر لیں. جی، جس انسان کو اس بات کی علامت اور اس بات کا علم ہو جائے کہ بھائی مجھے کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی لہٰذا میں اپنی غلطیوں پر نادم و پشیمان ہوں، تو لہٰذا ایسے لوگ اللہ کے یہاں بڑے محبوب ہوتے ہیں، ہے نا. یہ اہل ایمان کی صفت ہے. اب آپ نے چونکہ نماز ہماری مکمل ہو چکی ہے، ہم نے نماز کو اچھے ڈھنگ سے پڑھا ہے، اب چاہیں اس کے بعد جو دعائیں ہمیں مانگنا ہو وہ دعائیں مانگے، ہے نا. جو دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں وہ دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے. اور نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں، ہے نا، وہ مسنون اذکار ہمیں پڑھنا چاہیے جس میں دنیا آخرت کی بھلائی ہے. آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بتلا رہا ہوں، اپنی زندگی کا ضرور معمول بنائیے. انشاءاللہ بنائیں گے نا آپ لوگ؟ مجھے امید ہے کہ ضرور بنائیں گے آپ لوگ. ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی آپ سلام پھیریں گے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر یا اپنی پیشانی پر رکھ کر آیت الکرسی پڑھیں گے. جیسے ہی آپ سلام پھیر دیں گی نماز سے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے، یہ ہر بچے کو یاد ہونی ضروری ہے، ہر پیرنٹس کو یاد ہونا ضروری ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب آپ یہ کہیں گے مولانا آپ ہمیں یہ دعا بتلا رہے ہیں، قرآن کی اتنی بڑی آیت بتلا رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ مائک آن کر کے ضرور مجھے جواب دیں۔ کیا ہم تمام کی خواہش ہے نا اس چیز کی کہ ہم اس دنیا سے مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائیں؟ ہے جی ماشاء اللہ، ہم تمام کی خواہش ہے کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں تو اللہ ہمیں جنت عطا کرے، ہے نا؟ ہر ایک مومن کی چاہت ہے، ہر ایک مومن کی دلی خواہش ہے، دلی ارمان ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دعا بتلائی جا رہی ہے آیت الکرسی، کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ چند دنوں تک آپ کو یاد دہانی کے ساتھ خود یاد لانا پڑے گا کہ بھئی مجھے پڑھنی ہے۔ کم از کم آپ جس مصلے پر پڑھ رہی ہیں، سامنے رحل پر یا تکیے پر، کم از کم آیت الکرسی رکھ لیں وہاں پر۔ یا آج کل تو موبائل فون کا زمانہ ہے، آپ موبائل میں ہی آیت الکرسی رکھ لیں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے گروپ میں بھی وہ سینڈ کر دوں گا کہ جیسی ہماری نماز مکمل ہوئی ہمیں وہ کنفرمیشن میسج نہیں آئے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی، ہمیں فوری موبائل اوپن کرنا، یا قرآن شریف ہو تو بہت بہتر ہے، ہم دیکھ کر بھی کم از کم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں یہ بات آئی کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، ہے نا، اسے جنت میں جانے سے صرف ایک چیز روک سکتی ہے۔ کیا کوئی بتا سکتے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ جی، اگر کسی نے آیت الکرسی پڑھ لی، جیسے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی یا ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی، اب ہمیں جنت میں جانا ہے، تو بھئی ہم ایسی حالت میں تو جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں جانے کے لیے ایک مقام سے گزرنا ہوگا، وہ ہے موت۔ اگر اللہ نے اس کے حق میں موت مقدر رکھی ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور بالضرور جنت میں جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ یہ عمل کریں گے نا آج سے؟ انشاءاللہ العزیز۔ جی آپ لوگ یہ عمل ضرور، بہت مختصر سا عمل ہے، اس کو حفظ یاد کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ دیکھیں آج کل حالات بہت زیادہ نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج کل سفلی عمل ہے، جادو ہے، بہت ساری چیزیں دنیا میں چل رہی ہے، کسی کو کسی کی اچھائی نہیں دیکھی جاتی، کسی کو کسی کا بڑکپن نہیں دیکھا جاتا، ہوتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ، تو لوگ ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی کروا دیتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں گی، فجر کی نماز پڑھیں گی اور آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لی، آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ اپنے ہاتھ پر پھونکیں، پھونک کر چہرے پر، پورے جسم پر پھیر لیں، انشاءاللہ نہ کوئی جادو آپ پر اثر کرے گی، نہ کوئی اور بیماری اثر کرے گی، ہے نا؟ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بات آئی کہ بھئی انسان کو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، چند دنوں تک آپ کو یاد خود سے کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی عادتیں ایسی بن جائیں گی کہ آپ جیسے ہی سلام پھیریں گے آپ کی زبان سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم آیت الکرسی بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے، ہے نا انشاءاللہ۔ اب اس میں فائدہ کیا ہے ہمارا؟ جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے، ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی، ہم نے استغفار کر لی، اب کیا ہے بھئی، جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی بھی ہے نا، استغفار کے اندر دنیا کی بھلائی ہے۔ مائک آف کر لے، مائک آف کر لے آپ لوگ۔ جی، دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ مثلاً شریعت پر ہمیں عمل کی توفیق ہو جائے گی، اللہ سے ہم مانگیں گے اے اللہ عبادتوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، اے اللہ ہم نماز پڑھنے کی ہمارے اندر بہت خواہشیں ہیں، اے اللہ فلاں مصروفیت ہمارے لیے نماز میں رکاوٹیں بنتی ہے، اے اللہ فلاں تکلیف کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے، اللہ سے اپنے اس غم کا اظہار بھی کریں کہ اے اللہ میں تو چاہتی ہوں کہ نماز پڑھوں، اے اللہ میں تو چاہتی ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کروں، لیکن شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے نا، من شر الوسواس الخناس، گزشتہ کل ہم نے پڑھی ہے کہ شیطان کے وساوس ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ بھئی نماز میں کیا ملے گا، چلو نا تھوڑی دیر فون دیکھ لیں گے، بھئی نماز میں کیا ملے گا، چلو نا فلاں سیریل تھوڑی دیر دیکھ لیں گے، کیا ہوگا ہمیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی جب ہم عبادت گناہ لذت کے لیے کرتے ہیں نا، لذت تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہ ہمارا ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی
طرف متوجہ ہونی چاہیے کہ اللہ شریعت پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائیے، اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دیجیے، ہماری آل و اولاد کو نمازوں کا پابند بنائیے۔ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، یہ چیز ڈائریکٹلی نہیں ملتی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالی ہماری تڑپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، برائے کرم اس کو اچھے وے آپ پازیٹیو تھنکنگ میں لیں گے اس کو، کہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بچہ نہیں روتا اس وقت تک اللہ رب العزت ماں کی چھاتی میں دودھ بھی نہیں اتارتے ہیں نا، اس لیے کہ بچے کی تڑپ پر اللہ وہ اس کے غذا کا انتظام کرتے ہیں۔ تو جب تک ہمارے دلوں میں تڑپ پیدا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں نا کہ بھئی میرا بندہ میرے پاس آئے، میری بندی آئے اور مجھ سے طلب کرے۔ اللہ تو دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی کس میں ہے بھئی؟ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم نے کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، ہم ایک دو مرتبہ پریشان ہوئے، ہم نے دعائیں کی ہے اللہ ہم پریشان ہیں، ہمارے بچے پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں، 2 مرتبہ دعائیں کی چھوڑ دی، تو کیا ہم نا امید ہو گئے اللہ سے؟ قرآن کریم میں تو آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ سے منوا کر ہی رہنا ہے نا۔ جیسے گھر میں آپ کے چھوٹے بچے ہیں، اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں نا مما سے کوئی چیز مانگتے، مما کیا بولتے؟ بیٹے پپا آئیں گے تو ان سے مانگ لو آپ۔ اب بچہ ضد کر لیتا ہے کہ نہیں مجھے ہونا ہے تو ہونا ہے، چاہیے تو چاہیے، تو کیا والدین اسے دلاتے نہیں دلاتے؟ کیوں بھائی؟ آپ لوگ بولتے ہیں بچہ ضد کرنے پر آ گیا، تو کیا ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے کہ نہیں اللہ بس آپ سے ہی لینا ہے، مجھے آپ سے لے کر ہی جانا ہے؟ ہم ایک مرتبہ مانگ کر کیوں چھوڑیں؟ مسلسل نمازیں پڑھتے رہے، مسلسل دعائیں کرتے رہے۔ اصل میں کیا بات ہے نا، ہم لوگ ضرورت والے بن گئے، جب ضرورتیں آتی، پریشانیاں آتی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اور پریشانیاں جب ختم ہو جاتی تو پھر ہم اللہ سے بھی کیا ہو جاتے؟ دور ہو جاتے۔ غلط طریقہ ہے یہ، تو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، ہے نا۔ تو میں ابھی آیت الکرسی کے سلسلے میں بتا رہا تھا کہ ہماری ہر بہن، ہماری ہر بچی، ہر خاتون اس آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا ایک جزو بنائے۔ اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی پڑھنا ہے، لیکن خاص کر نمازوں کے بعد پڑھنے کی عادت بنائے، ہے نا، اور نمازوں کے بعد دعائیں کرے۔ آپ کو جس زبان میں دعا آتی ہو، آپ کی اپنی زبان جو کوئی بھی ہو، آپ جس زبان میں اللہ سے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے عربی مانگیں گے تو ہی اللہ نوازیں گے، اگر میں نے انگلش میں مانگی تو کیا، اگر میں نے اردو میں نہیں، اللہ کو تو ساری زبانیں آتی ہے نا، اللہ کو ساری زبانیں آتی ہے، اللہ تو تمام زبانوں کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، مثلاً شریعت پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے، ضروریات زندگی، اے اللہ میری فلاں ضرورت ہے، اے اللہ اس کا غیب سے ہی کوئی انتظام فرما، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام فرمائیں گے۔ امن اور سکون اللہ سے مانگے، آخرت کی بھلائی مانگے کہ اے اللہ مجھے فائدہ مند علم دے، میں علم حاصل کر رہی ہوں، یہ علم میرے لیے گمراہی کا ذریعہ نہ بنے، اے اللہ یہ علم اس لیے حاصل کر رہی ہوں کہ میں تیرے قریب ہو سکوں، ہے نا۔ اچھے عقیدے کی دعا کرے، اللہ میرے عقائد کو درست فرما دے، اچھے اعمال کی دعا کرے، اخلاص اور اچھے اخلاق کو ہمیشہ مانگتے رہے، ہے نا۔ اے اللہ میں یہ نماز پڑھ رہی ہوں، مجھ سے دکھاوا تو نہیں ہو رہا ہے نا، اے اللہ اس نماز کو اپنے لیے خالص پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ میرے اخلاق اچھے بنا دے، میرے کیریکٹر اچھے بنا دے، ہے نا، کہ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہم سے قریب ہو۔ اور کوئی بھی ایسی چیز دیکھیے آپ یہاں پر، مال، دولت، دوست، رشتہ دار وغیرہ اگر آخرت کو برباد کرنے لگے، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ چیزیں آپ کو گناہوں پر متوجہ کر رہی ہے، آپ کے دوست ہیں وہ آپ کو گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے آخرت کو برباد کر رہے ہیں، تو وہ حسنہ یعنی بھلائی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، بھلائی عطا فرما، وفی الآخرتی حسنہ، اے اللہ آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی مقدر فرما، وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ معمولی سی دعا ہے نا، کتنی چھوٹی سی دعا، ہمارے بچوں کو زبان پر بھی یاد ہوتی ہے، مکتب میں یاد کرائی جاتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنا، اب ابھی بات بتلائی گئی کہ مال و دولت، دوست، رشتہ دار اگر یہ آخرت کو برباد کر رہے ہیں ہمارے، تو یہ حسنہ بھلائی نہیں ہو سکتے۔ اس دعا کو ہمیشہ مانگتے رہے،
رہنے کے ساتھ ساتھ قدم قدم پر جائزہ بھی لینا چاہیے کہ میں جن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہی ہوں، میں جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، کوششیں کر رہی ہوں، کیا وہ ٹھیک ہے، کیا وہ بھلائی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان گناہوں کی چیزوں کو ہمیں نیکی بتلا کر ہم سے کروا رہا ہو، ہے نا؟ قرآن کریم میں آیا کہ شیطان گناہ کے کاموں کو ہمارے لیے بہت مزین کر دیتا ہے، ایسے گفٹ کے پیکٹ میں لپیٹ کر وہ ہمیں پیش کرتا ہے کہ بھئی یہ عمل کر لو، یہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ در حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے کن لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن لوگوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں، فون پر ہماری کن لوگوں سے دوستی ہے۔ اپنی زندگی پر نظر دوڑاتے رہنی چاہیے، چونکہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ قرآن کریم میں آیا نا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی ہم نے امانت کے طور پر دی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے کوئی رشتہ دار آپ کے پاس پیسے رکھے تو کیا اسے بعد میں واپس لوٹانا ضروری ہے نا؟ آپ اسے اپنی ضروریات میں خرچ نہیں کر سکتے، امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے یہ جو جان اللہ نے دی ہے، قرآن میں آیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یہ جو مومنوں کا جان ہے، مومنوں کا مال ہے، اللہ نے جنت کے عوض میں خرید لیا۔ اب ہمیں بدلے میں کیا ملے گا بھائی؟ جنت ملے گی۔ لہذا ہم اس زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزاریں گے، بلکہ کس کی مرضی کے مطابق گزاریں گے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اگر ہم اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ کل ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ ہوگا۔ اگر ہم نے اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار لی، ہمیں جو کرنا ہے وہ کریں گے، ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہم تلاوت نہیں کریں گے، ہم اللہ کی نافرمانی پر لگے رہیں گے، تو یقین جانیے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے نا؟ 60 70 سال بہت جئیں گے تو کتنا جئیں گے؟ 100 سال، 100 کراس کریں گے، پھر تو ایک دن موت آنی ہے نا؟ جسم کے اندر کی طاقتیں ختم ہو جائے گی، پھر اللہ کے سامنے تو جانا ہی ہے۔ تو لہٰذا اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ پھر ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو، یہ بہت بڑے فقیہ تھے، اللہ نے ان کو یمن کا گورنر بنایا تھا، ہے نا؟ اللہ نے ان کو یمن کا گورنر بنایا، اور انہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے فرمایا یا معاذ، یا معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، احبک فی اللہ، اے معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمائے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ وہ دعائیں کون سی ہے بھئی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ میری مدد فرمائیے۔ کس بات پر مدد؟ کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں، میں آپ کا شکر کر سکوں، و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور میں آپ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں، ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت معاذ کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ نے، جی انشاءاللہ وہ آپ کو بتلا دی جائے گی، وہ دعا گروپ میں ڈال دی جائے گی۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، اور آپ نے پہلے ہاتھ پکڑ کر فرمایا معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے انہیں وصیت کی کہ اس دعا کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ میری مدد فرمائیے، ہے نا؟ میں کمزور ہوں، میں بھول جاتی ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا، میرے ذہن سے باتیں نکل جاتی ہے، اللہ میری مدد فرمائیے۔ کس بات پر؟ اعلیٰ ذکری کا، کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں، آپ کی یادوں میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ و شکری کا، اے اللہ آپ نے اتنی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، مجھے صحیح سلامت پیدا کیا، مجھے اللہ آپ نے 2 آنکھیں دی جس سے میں صحیح طور پر دیکھ رہی ہوں، مجھے آپ نے کان دی ہے جس سے میں صحیح طور پر سن رہی ہوں، زبان دی آپ نے، میں بول رہی ہوں، ہے نا؟ و شکری کا، اے اللہ میں آپ کی نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کروں۔ و حسن عبادتک، اور آپ کی عبادت بہتر انداز میں، اچھے انداز میں اے اللہ میں کرنے والی بن جاؤں۔ یہ دعا حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے سکھا، یہ دعا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو فارورڈ کروں گا، شرط یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، ہے نا؟ اپنی زندگی میں لائیں، اسے، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ ہمیں آپ لوگوں کی تڑپ دیکھنی ہے، آپ لوگ جتنی تڑپ دکھائیں گے، جتنی محبتوں کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، تو ہم تو آپ کے لیے ہے نا بھئی، آپ کو بتانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی تعجب ہوتی ہے چیزیں، صبح سے لے کر اب تک کی کتنی مرتبہ میسیجز کی گئی کہ آپ لوگ پڑھ کر سنائیں، ماشاءاللہ چند لوگوں نے سنایا، چند لوگ سوتے ہی رہ گئے۔
تو آپ جب اپنی تڑپ دکھائیں گے، آپ جب اپنی جانب سے یہ ساری چیزیں بتائیں گے تو ہمارے لیے اس میں کیا ہوگی بھائی، سہولت ہوگی کہ ماشاء اللہ بچوں کی تڑپ ہے، بچے اتنی محبتوں کے ساتھ وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، ہے نا، تو ہمیں بھی بتانے میں اور بھی زیادہ دلچسپی آئے گی جی۔ تو اس دعا کے پڑھنے کا بھی آپ سب اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ۔ اب ایک چیز یہ بتائی جا رہی ہے، آگے دیکھیں کہ دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے جی۔ کیا ہم اللہ کے سامنے ویسے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دیں، یا اس کا بھی کوئی طریقہ ہو، ہے نا، ادب کے ساتھ؟ ہر چیز ادب کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ جب ہم ادب کا خیال کرتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں نا، تو ہمارے لیے بہت بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو دعا کا طریقہ دیکھیے یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے جائیں کہ وہ سینے کے سامنے آ جائے، ہے نا۔ ہمیں بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے دعائیں ایسی مانگتے ہیں بالکل ہاتھ جو ہے سر کے اوپر لے جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے کوئی چیز انڈیل رہے ہوں، کوئی اتار رہے ہوں، اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، نہ، یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، آپ جی آپ کی اسکرین پر تصویر نظر آ رہی ہے کہ اس جی جن لوگ جی جن لوگوں اچھا ایک منٹ جی، تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے جائیں کہ وہ سینے کے سامنے آ جائے۔ بعض لوگ بہت زیادہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بھائی، بہت زیادہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو، دیکھیں آپ یہاں پر ان کے ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہے نا، تھوڑا سا گیپ ہے، ایک انگلی کے بقدر۔ نہ ہاتھوں کو بالکل ملا لیے جائیں، نہ دونوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ رکھیں، بلکہ مناسب فاصلہ ہو۔ دعا کرتے وقت ہاتھوں کے اندرونی حصے کو چہرے کے سامنے رکھیں، ہماری جو انگلیاں ہیں نا وہ ہمارے چہرے کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں، ہے نا۔ دنیا کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اگر ہم کسی سے بار بار کوئی ضرورت کی چیز مانگیں، ایک مرتبہ وہ ہمیں خوشی سے دے دیتے، دو مرتبہ وہ ہمیں خوشی سے دے دیتے، ہے نا، لیکن جب ہم ان سے تیسری مرتبہ مانگتے ہیں تو بھئی وہ کیا کرتے ہیں، منہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ کتنی مرتبہ میں آپ کی مدد کروں۔ لیکن ہم اگر اللہ سے جتنا زیادہ مانگیں گے، اللہ ہم سے اتنی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ اور ایک مسئلہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر ہے کہ عورتوں کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے جی۔ آپ لوگوں نے پہلے دن بھی یہ سوال کیا تھا، گزشتہ کل بھی یہ بات پوچھی گئی۔ عورتوں کے لیے اکیلے نماز پڑھنا ہی بہتر ہے، البتہ گھر کے محرم افراد گھر میں جماعت کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اگر شوہر ہیں، بیٹے ہیں، والد ہیں، ہے نا، تو ان لوگوں کے ساتھ جماعت میں، لیکن ایسے میں بھی آپ مردوں کے بالکل پیچھے کھڑی رہیں گی، ہرگز برابر میں کھڑی نہیں ہوں گی۔ آپ کی جو صف ہے وہ پیچھے ہونی چاہیے۔ کوشش تو بہرحال یہ ہو کہ بھئی نماز ہم تنے تنہا ہی پڑھیں، ہے نا، عورتوں کی نماز تنے تنہا پڑھنا بہتر ہے۔ فرض نمازوں کے بعد جی ایک دعا ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی تھی اور آپ اصرار کر رہے تھے وہ دعا بتلائیں، وہ دعا آپ کے سامنے آ گئی۔ دیکھیے پہلی تو دعا ہے، ہمیں جیسے ہی سلام پھیریں وہ دعا پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، اس کے بعد پڑھیں اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے، ومنک السلام، اور تجھ ہی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے نا۔ سلامتی کس سے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ تبارک یا ذل جلال، اے بزرگی اور عزت والے، اے بزرگی اور عزت والے، والاکرام، تیری ذات بڑا بابرکت ہے، تبارکتا، تیری ذات بڑا بابرکت، یہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور جو ابھی حضرت معاذ والی دعا بتلائی گئی نا، وہ دعا دیکھیے، یہ دوسری لائن ہے، نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو جی؟ اللہم اعنی، جی اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرمائیے، علی ذکرکا، اپنی ذکر پر۔ ابھی میں نے اس کے بارے میں بتلایا کہ اللہ میری توجہ نہیں رہتی ہے، میں بھول جاتی ہوں، مجھے اپنے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، یاد دہانی کے لیے اللہ میری مدد فرمائیے، وشکرکا، اور اپنی شکر پر، وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں اچھے طریقے سے آپ
کی عبادت کر سکوں، ہے نا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر لیتے تو یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ دیکھیے دعائیں بہت ساری ہیں نا، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، کہ ایک دعاؤں میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہے نا۔ جیسے آپ کو یہ دعا بتلائے گی اللہم اعنی، اس میں ساری چیزیں آ گئی، تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ایک دعا بتلائے گی اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ بھائی کیسے معاف فرما دیجئے؟ جو میرے ماضی میں جو گناہ ہوا، جو میں نے پاسٹ میں کیا ہے نا، اسے بھی معاف فرما دیجئے۔ وما اخرتو، جو میرے پرزنٹ میں چل رہے ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ وما اسررتو، اے اللہ جو گناہیں میں نے پوشیدہ طور پر کی ہے، بند کمرے میں چھپ چھپا کر موبائل فون کے اندر ہم نے کوئی گناہ کی ہے، اللہ اسے بھی معاف فرما دیجئے۔ وما اعلنتو، اے اللہ جو گناہ میں نے مجلس کے اندر کی ہے، میں نے ماں باپ کے سامنے کی ہے، میں نے باہر گھر والوں کے سامنے کی ہے، اللہ جو میں نے چھپا کر کی اسے بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو میں نے پوشیدہ، جو میں نے ظاہری طور پر کی اسے بھی معاف فرما دیجئے۔ وما اسرفتو، اے اللہ میری زیادتیوں کو بھی معاف فرما دیجئے، ہے نا۔ زیادتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی ہے، ضرورت کے مطابق ساری چیزیں کرنی چاہیے، ہم نے ضرورت سے زیادہ کر لی، اسے زیادتی کہتے ہیں۔ وما انت اعلم بہ منی، اے اللہ میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے، وہ بہت ساری گناہیں مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے مجھ سے کیا کیا گناہیں ہوئی ہے نا۔ اے اللہ آپ میرے گناہوں کو زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ آپ جن جن گناہوں کو جانتے ہیں اسے بھی معاف فرما دیجئے۔ پھر فرمایا انت المقدم، اے اللہ آپ ہی سب سے پہلے ہیں، وما انت المؤخر، اے اللہ آپ ہی سب سے آخر میں بھی ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیے یہ دعا کتنی جامع ترین دعا ہے نا، کہ اللہ اگلے گناہ بھی پچھلے گناہ بھی جو میں نے چھپ چھپا کر کیے لوگوں سے، جو میں نے لوگوں کے سامنے ظاہر کی، جو میں نے زیادتی کی، اور یہ جملہ کتنا خطرناک ہے، وما انت اعلم بہ منی، اے اللہ میں تو 2-4 دنوں کی گناہوں بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس مہینے میں کیا کیا گناہیں مجھ سے ہوئی، اے اللہ پوری زندگی میری گناہوں میں پڑی ہوئی ہے، اے اللہ مجھے نہیں معلوم کہ زندگی کے کن کن مہینوں میں، کن کن دنوں میں، کن کن ہفتوں میں مجھ سے کیا کیا گناہیں ہوئے، اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، بس آپ معاف فرما دیجیے، ہے نا۔ اس دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بے فکر رہیں، یہ ساری چیزیں گروپ میں فارورڈ کر دی جائے گی۔ اب دیکھیں کیا ہے بھائی، کچھ دعائیں آپ کو بتلائی جا رہی ہے جیسا کہ ابھی بتلائی گئی۔ ایک دعا میں نے بتلائی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہے نا، قرآن کی آیت بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے۔ ربنا آتنا، اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمیں دے دیجئے، فی الدنیا دنیا کے اندر، حسنتاً بھلائی، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما دیجئے، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی حسنتاً بھلائی عطا فرما دیجئے، وقینا اے اللہ ہمیں بچا لیجئے، ہماری حفاظت فرما دیجئے، کس سے بھائی؟ عذاب النار، جہنم کی آگ سے، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے، ہماری بچیاں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، تھوڑی سی آگ کی چنگاری اگر ہماری انگلیوں پر لگ جاتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، درد سے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ جہنم کی آگ ہم کیسے جھیلیں گے؟ اے اللہ جہنم کی آگ سے بھی ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ کتنی مختصر سی دعا ہے، کتنے بڑے اچھے اس کے معنی ہے نا۔ پھر ایک دعا جو حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وہ دعا دیکھیے کیا ہے، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرمائیے۔ دیکھیں دعاؤں کو اس کے عربک کے میں جب آپ پڑھیں گے تو پروناؤنسیشن جو ہے، ہمارا تلفظ وہ درست ہونا ضروری ہے نا۔ اعنی کے بجائے اعنی پڑھ دیں گے مطلب غلط ہو جائے گا، اعنی پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، اے اللہ میری مدد فرمائیے، علی ذکرکا آپ کی یاد پر، و شکرکا اور آپ کے شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور آپ کی اچھی طریقے سے عبادت کرنے پر۔ جب آپ نے یہ چیزیں پڑھ لی، ہم نماز کے سلسلے میں مختصر سی چیزیں جب آپ کو بتلا دی گئی، یہاں تک کہ ہمارے نماز ہمارا مکمل ہو چکا ہے نا۔ چند دعائیں تھی جو بتلائی گئی کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو گویا کہ اسے ایسا سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، معلوم نہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ چکی، مجھے فجر پڑھنا نصیب بھی ہو یا نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے نا، جب انسان سوتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا،
کہ جب انسان اللہ کو جب وفات دینا ہوتا ہے کسی انسان کو تو فرماتے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، اور جب اللہ کسی کے لیے موت مقدر نہیں کرتے تو وہ رات میں سوتے بھی ہیں اور صبح بیدار ہو جاتے ہیں نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے پہچانا ہے نا۔ ہماری پلاننگ ہوتی ہے 1 منتھ 2 منتھ 1 ایئر 2 ایئرس، ہم پوری لائف کی پلاننگ کر لیے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسے گزرنی ہے، ہماری زندگی میں یہ اچھے دور آنے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا دیکھا کہ میں پلاننگ کچھ کر رہا ہوں، میں رابطے کچھ بنا رہا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے اور میری ساری پلاننگ کیا ہو جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے۔ آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کسی ایک گھر میں شادی کے لیے پوری تیاریاں چل رہی ہے، اچانک سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے نا۔ ایک انسان بہت خوش خرم ہے کہ بہت ہیپی لائف گزار رہا ہے، اچانک اسے کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، تو یہ ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے نا۔ تو اللہ کے لیے ہمیں یہ سب چیزیں کرنی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں، جب ہم نے نیت باندھ لی اللہ اکبر، بس دنیا ہماری ختم، بس اللہ سے باتیں کرنی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنی ہے، ہم دعائیں پڑھنی۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اے اللہ آپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، سب آپ کے لیے، پھر اللہ کی تعریف کرتے الرحمن الرحیم، ہے نا۔ اب کیا مطلب ہے دعاؤں کا؟ دیکھیے دعاؤں کا مطلب یہ ہے، میں اس کو آسان سی مثال میں سمجھاؤں آپ بچوں کو، کہ جب ہمیں اپنے پیرنٹس سے، اپنے بڑوں سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے، ہم کتنی ان کی منتیں کرتے ہیں نا، ابو آپ کتنے اچھے ہیں، آپ تو کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوتے نا، مما آپ کتنی اچھی ہیں، آپ تو میری بات مانتی ہیں، چھوٹی سی ضرورت پوری نہیں کر سکتی کیا؟ کتنے ان کو ہم خوش کرتے ہیں نا، پھر ان سے چھوٹی سی ضرورت پوری کرواتے ہیں، مما یہ چیز دلا دو نا، ابو یہ چیز دلا دو۔ اللہ سے بھی ایسی تعریفیں کروائی جاتی ہے نا، اے اللہ آپ کتنے بڑے ہیں، اے اللہ آپ نے دنیا کو پیدا کیا، اے اللہ آپ نے ہم سب کو پیدا کیا، اے اللہ آپ تو دنیا میں بھی رحم کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ تو آخرت میں بھی رحم کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، اے اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، شوہر بیوی کو بھول چکی ہوگی، بیوی شوہر کو بھول چکے ہوں گے، ماں باپ بچوں کو بھول جائیں گے، جو لوگ حاملہ ہوں گی وہ اپنی اولاد کو قیامت کی خوفناکی سے بھول جائیں گی۔ اے اللہ اس دن کے مالک بھی تو آپ ہی ہیں نا، مالک یوم الدین، اے اللہ آپ اتنے بڑے ججمنٹ کرنے والے ہیں، آپ اتنے بڑے ہیں، اے اللہ ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی عبادت کر رہے ہیں نا، اے اللہ ہم مندروں میں نہیں جاتے، اے اللہ ہم درگاہوں پر نہیں جاتے، اے اللہ ہم کسی بھی غلط چیزوں میں نہیں لگتے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی عبادت کے قابل ہیں نا۔ ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، میں نمازیں پڑھتی ہوں، میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوں، اے اللہ مجھ سے کوتاہی ہوتی ہے، میں نماز پڑھتی ہوں، جب تک میرا دل آپ کی طرف رہتا ہے میں نماز پڑھ لیتی ہوں، پھر میں گناہوں کی طرف چلی جاتی ہوں۔ ایاک نستعین، اے اللہ میں آپ سے مدد مانگتی ہوں، مجھے گناہوں سے بچا لیجیے۔ یہ مطلب ہوتا ہے سورہ فاتحہ کا، ہے نا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ پھر آپ جب پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ صرف گناہوں سے بچا مت لیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تو بدمعاش لوگ ہیں، ہم تو نماز میں آتے ہیں آپ کی طرف توجہ ہوتی ہے، پھر ہم گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اے اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر آپ سیدھے راستے پر لے کر آئیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ہم شیطان کے وساوس سے، ہم غلط دوستوں کی سنگت سے، ہم غلط سہیلیوں کے ساتھ رہنے سے ہم بگڑ جاتے ہیں، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے۔ اور پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ بھئی صراط مستقیم کیا ہے؟ اے اللہ وہ تیرے نیک بندے جن پر تو نے انعام کیا، تو کون کون ہے؟ من النبیین، اے اللہ وہ تیرے نبی ہیں، کتنے معصوم بندے گزرے ہیں، تیرا پیغام دنیا میں لے کر آئے، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے، والصدیقین سچوں کے راستے پر چلائیے جو کبھی تیری نافرمانی نہیں کرتے، والشہداء اے اللہ جو تیری راہ میں اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے اہل و عیال کو قربان کرتے ہیں، اے اللہ وہ تیرے بڑے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اے اللہ ان کی زندگی پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، ان کے راستے پر چلنا آسان فرما دیجئے۔ اور پھر فرمایا والصالحین کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں سورہ فاتحہ کا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نیت باندھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آدھے سو رہے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں، ہم نے ایسی پڑھ لی، نہیں 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 نہیں،
مکمل چاق و چوبند ہو کر، مکمل جو ہے انہماک کے ساتھ کہ بھئی اللہ کے سامنے کھڑی ہیں، بس اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ نماز کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم بندہ یہ سوچے، جب ہماری کوئی بچی نماز پڑھ رہی تو یہ سوچے میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو کم از کم اتنا تو سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑی ہوں، میرے کپڑے درست ہے یا نہیں ہیں، میں نے مکمل پردے کا اہتمام کیا یا نہیں کیا، میرے بال تو کھلے ہوئے نہیں ہیں، میرے کپڑے فل آستی۔ جی اب آ رہی آواز؟ سورہ فاتحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو جائیں، ہم جب نماز پڑھنا شروع کر دیں تو بس ہمارا مقصد یہی ہو کہ بھئی بس اللہ ہے، اب اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو ہمیں نماز میں یہ دیکھنی ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، کیا میں اپنے والد کے سامنے بے ادبی کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہوں؟ کیا میں اپنے گھر میں اپنے بڑوں کے سامنے نہیں نا؟ تو اللہ کے سامنے میں کیسے؟ نماز بالکل ادب کے ساتھ پڑھیں، ہمارے دوپٹے درست ہو، ہمارے کپڑے درست ہو، ہماری چادریں کم از کم نماز کے لیے ہمارے ایک اسپیشل چادر ہونی چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو وہ ہمارے جسم پر ہو، تاکہ ہماری نماز بھی خراب ہونے سے بچ جائے۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے تو یقیناً وہ نماز ہمیں کیا دے گی بھئی؟ فائدہ دے گی۔ قرآن کریم میں آیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ہم سب کا اس پر ایمان ہے، لیکن یہ بات بتائی جائے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فوراً بعد ہم گناہوں کی طرف لگ جاتے ہیں نا۔ ہم نے فوراً نماز پڑھی، نماز کے بعد ہم مصلی پر ہی موبائل اٹھایا، ہم نے یوٹیوب دیکھنا شروع کر دیا، اسنیپ دیکھنا شروع کر دیا، انسٹاگرام ریلز دیکھنا شروع کر دی۔ جی نہیں، غلط ہے۔ نماز تو ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے نا۔ تو پھر ہم مطلب یہ ہے کہ اگر نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے تو کہیں تو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک طرف نماز پڑھ رہے ہوں، دوسری طرف سانگ سن رہے ہوں، ایک طرف ہم نماز پڑھ کر اٹھے ہوں، دوسری طرف ہم ریلز دیکھنے میں لگا دیے اپنے آپ کو۔ جی نہیں، آپ کو پتہ ہونی چاہیے زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ جوانی اللہ کی امانت ہے، اللہ کو ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کو جوانی دی تھی، آپ نے کہاں گوائی جوانی کو، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے نا؟ آپ نے اس لیے کہ ہم جوانی کے عالم میں بہت ڈھیٹ پنے کے ساتھ، بہت جرأت کے ساتھ گناہ کر لیتے۔ کیا اللہ کے سامنے منہ نہیں دکھانا ہے؟ جانا ہے جی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو پھر بھئی کرنا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب ہم نماز پڑھے تو ہماری کیفیت یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے نا؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کتنے ادب سے کھڑی ہو سکتی ہوں۔ اللہ کو بھی محبت آئے گی نا ہم پر، اللہ بھی ہم سے پیار کریں گے، پھر ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کہیں گے، فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہیں گے، ہے نا؟ پھر اللہ فرشتے کہیں گے اللہ دے دیجئے نا اسے جو مانگ رہے ہیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس 3 روزہ نماز کورس کے اندر وہ تمام تر چیزیں آپ لوگوں کو بتائی گئی جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے۔ اب ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہماری نماز سنت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں، ہے نا؟ کیا ہم نماز اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھ رہے ہیں، یا پھر اپنی منمانی نماز گزر رہی ہے؟ کیا ہم نماز اللہ کی محبت میں پڑھ رہے ہیں یا پھر ہم اپنے ذمے ایک بوجھ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم میں جتنے لوگ سبق میں جڑے ہوئے ہیں یقیناً ہم سب بڑے ہو چکے ہیں، سب پر نماز فرض ہے نا؟ سب پر نماز فرض ہے۔ کیا ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہے؟ اگر ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہے تو آپ لوگ یہ وعدہ کریں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ انشاءاللہ شرعی عذر کے بغیر ہم سے کوئی نماز آج کے بعد نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ، ہے نا؟ وعدہ کریں جی انشاءاللہ۔ ہم کتنے بھی، ہماری بہت ساری بچیاں ایسی ہوں گی جو اسکولز کو جاتی ہوں گی، جو کالجز کو جاتی ہوں گی، جی آپ کی ظہر کی نماز کا وقت اسکول اور کالجز میں گزر جاتا۔ آپ جب گھر آئیں سب سے پہلے اپنا بیگ اتاریں اور فوراً وضو بنا کر نماز پڑھ لیں، اس کے بعد ساری چیزیں،
ہے نا. ہم سے نماز میں ہمارا کھانا چھوٹ جائے چلے گا، ہماری دوائیں چھوٹ جائیں چلیں گی، لیکن ہم سے نماز نہیں چھوٹنا چاہیے، ہے نا. مومنوں کی شان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ انسان کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ چیز کیا ہے بھائی؟ نماز ہے. اگر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اگر ہم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو ہم نے کفر والا عمل اختیار کیا، ہے نا. بہت بری بات ہے نماز چھوڑنا. ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور وہ نماز چھوڑ دے، بے حد غلط طریقہ ہے. ابھی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں ذکر کروں گا. دیکھیے کہ نماز کے کیا کیا فوائد ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہر ایک کو ہے نا فائدے ہونا چاہیے نا. نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیے آپ کے سامنے وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ علامہ ابن قیم ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں رکھی ہے کہ نماز جو ہے حصول رزق کا باعث ہے، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا اللہ تعالی ہمیں رزق عطا کرتے ہیں، اور اگر ہم نے نماز چھوڑ دی اللہ وہ ہم سے رزق بھی کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ آج ہم میں ہر ایک کو شکایت رہتی، مولانا ہم پریشان ہیں، ڈاکٹر کو بتا رہے ہیں، فلاں کو دکھا رہے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا. جی ڈاکٹر بولتے ہیں ہم کو بھائی گولیاں کھانا ہے، سونے سے پہلے کھانا ہے آپ کو یہ گولیاں، یہ گولی جو ہے آپ کو کھانے سے پہلے کھانا. ہم فالو کرتے نہیں کرتے، ڈاکٹر کی بات کو مانتے، اللہ تعالیٰ کی بات کیوں نہیں مانتے بھائی؟ ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے بھئی ہر انسان پریشان ہے، پریشانی سے اگر نجات چاہیے، پریشانی سے اپنے آپ کو دور لانا ہے، ڈپریشن سے دور لانا ہے، جسمانی طور پر فٹ رہنے کی کوشش کرنا ہے، نماز سے بہتر ایکسرسائز بھی کوئی نہیں ہو سکتی، ہے نا. نماز میں آپ وضو کرتے ہیں، وضو میں کتنی اچھی بات ہے نا، جب ہم وضو کرتے ہیں مسح کرتے ہیں نا. سائنسداں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں پاگل بہت کم پائے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، نماز سے پہلے وضو کرنا ہے. جب ہم ہاتھ گیلے کر کے مسح کرتے ہیں نا تو ہماری جو رگیں ہوتی ہے جو خشک ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، وہ رگیں پھر سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ رگیں تر و تازہ ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم میں کوئی پاگل نہیں ہوتا. تو یہ سائنس تو بعد میں آئی، اللہ کے رسول کی سنت ہے، وضو اسلام کا ایک طریقہ ہے نا. تو ہمیں پریشانیوں سے نجات چاہیے تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. دوسری بات کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو شکایت رہتی، دل میں گھبراہٹ ہوتی، وسوسے آتے، بیٹھتے تو عجیب عجیب خیالات آتے. تو نماز پڑھیے. جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل کو تقویت ملے گی، دل اللہ مضبوط کر دیں گے، ہے نا. بڑی سی بڑی چیزوں کو ہمارے لیے سہنا آسان ہو جائے گا. پھر کیا ہے؟ چوتھی نمبر پر دیکھیں، جان کے لیے فرحت بخش ہے نا. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی زندگی بہت ہنسی خوشی کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے. پریشانیاں آتی ہے لیکن اللہ ان کے لیے پریشانیوں کو سہنا آسان کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے پانچواں فائدہ کیا ہے بھائی؟ جسم میں نشاط پیدا ہوتی ہے. نشاط کا کیا مطلب؟ ہمارے جسم میں چاق و چوبندگی آتی ہے. ہم ہر وقت سست کی طرح پڑے نہیں رہتے، بیمار مرغی کی طرح ایک کونے میں پڑے ہوئے. کیا ہوا بھائی؟ ہماری طبیعت اچھی نہیں ہے. کئی کو طبیعت اچھی نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے نہیں، ہے نا. نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے جسم میں بھی طاقت آئے گی. اس کے بعد کیا ہے؟ شرح صدر کا ذریعہ. کیا مطلب؟ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہو سکتا، ہمارے لیے کیا اچھا ہو سکتا، ہے نا. ہم اللہ سے متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ بات ڈال دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے سامنے دو آپشنس ہیں، آپ کو یہ چوز کرنا چاہیے، ہے نا. ساتویں نمبر پر دیکھیے نماز کے فوائد. دل کو منور کرتی ہے نا. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرتے 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 ہمارے دل کے اوپر ایک کالا نشان لگ جاتا ہے، اور جب ہم گناہ کرتے 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 مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں نا تو وہ نشان بڑا ہو جاتا ہے، بالکل دل کو ڈھانپ لیتا ہے. پھر خیر کی باتیں، اچھی باتیں ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. ہم دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے شیطان یہ سکھاتا ہے، کہاں بیٹھ گئے ہم، کیا چیزیں سن رہے ہیں، یہ ہمارے کام کی تھوڑی ہے. چلو ہم تو موبائل فون میں لگیں گے، ہم تو ریلز دیکھیں گے، ہم تو یہ کریں گے، ہم تو وہ کریں گے، ہے نا. تو دل منور ہوتی ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں، لیکن جب استغفار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اب آپ نے سوچا نماز جب ہم پڑھتے ہیں کتنے فوائد ہیں، ہمارا دل روشن ہو جاتا ہے نا، اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک فائدہ کیا ہے؟ آٹھواں فائدہ عذاب الہی سے حفاظت کا ذریعہ ہے. جی جب کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو محفوظ رکھتے ہیں. اسی لیے بتائی جاتی ہے یہ بات کہ کبھی کوئی زلزلہ آنے والا ہو تو جو لوگ نماز میں ہوتے ہیں، اور جن لوگ نماز میں جو لوگ نہیں ہوتے ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ بھئی نماز پڑھو، یہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غضب ہم سے رک جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ عذاب الہی سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے. 9ویں نمبر پر دیکھیں شیطان سے دور رکھتی ہے نا. جب تک ہم نماز نہیں پڑھتے شیطان ہمارے
ہمارے خدمت گزار ہوتے ہیں، پیر دباتے، ہاتھ دباتے، ارے آرام کرو، ذرا آرام کرو نا بھائی، نماز کیا پڑھنا ہے نا، کب وقت نکل کے آ رہا، ابھی تو نماز کا وقت باقی ہے۔ لیکن جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، فوراً وضو کے لیے آگے بڑھتے، شیطان بالکل منہ بنا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے نا۔ اس کم بخت کو ہمیں ذلیل کرنا ہے نا، اپنے آپ سے دور رکھنا ہے۔ دوسری بات کیا ہے، 10ویں بات کیا ہے، محافظ صحت ہے، کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھنی ہے تو صبح اٹھنا ہوگا، جب صبح اٹھیں گے تو صبح کی تازہ تر و ہوا ہمیں لگے گی، ہماری صحت اچھی رہے گی۔ ہمیں مائک آف کریں، کسی کا مائک آن ہو گیا، نیہا مائک آف کر لیں، آپ کا مائک آن ہے جی۔ تو یہ ہماری صحت کے لیے بھی کیا ہوتی ہے بھائی، اچھی چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی، 11واں فائدہ ہے، بیماریوں کو رفع کرنے والی ہے نا، بیماریاں ہم سے دور ہوتی ہے۔ ہم صبح اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، تر و تازہ ہوائیں ہمارے جسم کو لگے گی، ہم اللہ کی یاد سے اپنے دن کا آغاز کریں گے، ہے نا۔ پھر چہرے کو بھی منور کرتی ہے کہ بھائی جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں نا، جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امتیوں کو ان کے چہروں کی روشنی کی وجہ سے پہچان لوں گا، کہ ان کے اعضائے وضو جو ہے نا وہ چمک رہے ہوں گے۔ آج ہم لوگ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں نا دنیا میں اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے، تو سب سے اچھی چیز ہمارے لیے بیوٹی کریم جو ہے وہ کیا ہے بھئی، وضو کرنا۔ ہمیں نماز پڑھنا ہو تو بھی وضو کرے، تھوڑا فریش ہونا ہے پھر وضو کر لیں، ہے نا۔ نماز جو ہے ہماری سستی اور کاہلی کو بھی دور بھگاتی ہے۔ جب ہم سست بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری تکلیفیں شروع ہو جاتی، لیکن جو ہی ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم سے سستی کو، کاہلی کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ 14واں فائدہ کیا ہے دیکھیے، قوائے جسم کو دوبالا، جسم کی جو طاقت ہے نا وہ ایسا ایک روحانی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ ابھی تک میں بیٹھ کر تھی نا، میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھ میں تو اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اب اچانک یہ طاقت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ جی، جب ہم نے نمازیں پڑھی تو اللہ تعالی ہمارے جسم کے طاقت کو بھی ڈبل کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے، اسکرین پر نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی، یہ سب چیزیں صرف تقریر نہیں کی جا رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے، اسے ان فوائد کو سامنے رکھ کر، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ 15واں فائدہ کیا ہے دیکھو، روح کی غذا ہے بھائی۔ جیسے ہم کو بھوک لگتی، جسم کو بھوک لگتی تو ہم کھانا کھاتے نا، ایسی روح کو بھی بھوک لگتی۔ اب ہم لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے تو ہمیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا کہ ہماری روح کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے بھائی، نماز پڑھنا ہے۔ 16ویں چیز کیا ہے، اللہ کی نعمت الہی کی محافظ ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، ہے نا، تو میں تمہیں نعمتیں زیادہ کر دوں گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو بھائی پھر میں تمہاری نعمتیں چھین لوں گا، ہے نا۔ باعث خیر و برکت ہے نماز، اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ کے خوف کا درس دیتی ہے کہ بھئی ہمیں دیکھو اللہ کی محبت ہے نا، لوگ خوف کا مطلب غلط سمجھتے ہیں، محبت ہوتی ہے اللہ سے، ہمیں محبت کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنی نہیں چاہیے۔ اور جب انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی نافرمانی کرنے سے وہ کیا رہتا ہے، باز رہتا ہے نا، اس کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک انسان کو اپنے آپ میں کیا کرنا چاہیے، اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ ذکر الہی کا نماز ذریعہ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے، نماز یہ نیکی بھی ہے، نماز نعمتوں کی شکر گزاری بھی ہے۔ پتہ یہ چلا تمام کی تمام چیزیں، تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے، آخری چیز کیا ہے بھائی، کہ نماز عذاب قبر کے سامنے ڈھال ہے، کہ جب انسان اس دنیا سے گزر کر قبر کے اندر جائے گا، قبر میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، ہے نا، کہ بھئی آپ نے نماز، قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ افسوس کریں گے، ہے نا، لم نکو من المصلین، کہ بھئی ہم دنیا میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جب جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے نا، کیا بھئی آپ تو دنیا میں بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، آپ تو چوتھے مالے پہ رہتے تھے، آپ تو فلاں بلڈنگ میں، فلاں اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، آج کیا بات ہے آپ فلاں جگہ پر ہیں؟ ان لوگ افسوس کے ساتھ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔
مولانا بتاتے تھے، نصیحتوں میں سنتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بڑے بخیل کنجوس لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ بھئی نماز دنیا میں بھی ضروری ہے اور آخرت میں تو ہمارے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اور سب سے آخری چیز کیا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور تعلق باللہ کا ذریعہ ہے، کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے، ہے نا۔ دنیا میں لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، بھئی فلاں سیٹ سے ہماری دوستی ہے، فلاں سے ہماری دوستی، کہیں کو کچھ بھی ہوا تو فلاں پی ایس والے ہمارے کو جانتے ہیں، ہمارا معاملہ فوراً شٹ ڈاؤن ہو جاتا، فوری ختم ہو جاتا۔ تو اگر ہم اللہ سے دوستی کر لیں گے تو ہمارے دنیا کے کتنے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہوں گے نا بھائی۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے بتائی گئی کہ ہم تمام اللہ رب العزت کی محبت میں اللہ کے بندے سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے لیے عبادتوں کے قابل بنائے۔ جی، یہ جو ہمیں نماز کے بارے میں اتنی ساری چیزیں بتائی گئی نا بچوں، وہ اس لیے بتائی گئی کہ ہم اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کریں۔ نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں آخر میں ذکر کرنی تھی، اب انہوں نے سوال کر لی تو ان کے سامنے میں اسکرین پر لے آیا۔ دیکھیے فرائض وضو 4 ہیں، کتنے ہیں بھائی فرائض وضو؟ 4 ہیں۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہے۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کے لو سے، ہماری جو پیشانی ہے نا، پیشانی کے بال وہاں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ دھونا فرض ہے۔ پھر ہمیں دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے۔ اسی طریقے سے چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ کے گروپ میں ڈال دی جائے گی۔ وضو میں 13 سنتیں ہیں، مستحبات وضو 5 ہے۔ اسی طریقے سے واجبات نماز ہے نا، واجبات نماز 14 ہیں۔ ان سب کا ضروری ہے۔ فرائض نماز میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو ہماری نماز ہی نامکمل ہوتی ہے، لیکن واجبات نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے فوائد وغیرہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم اپنی کلاس کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اور بھی ذکر کرنی ہے وعدے کے مطابق، کہ بھئی جو نماز کا طریقہ بتایا گیا نا، یہ خیال آپ کو یوں ہو رہا ہوگا کہ مولانا یہ سب چیزیں کیوں کیسے بتائیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے حدیثیں بھی دکھلاؤں گا کہ ہمیں سجدے کا جو طریقہ بتایا گیا، ہمیں تشہد کا طریقہ، ہمیں قیام کا طریقہ وہ کیسے بتایا گیا ہے نا، تو انشاءاللہ وہ بھی ابھی ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے۔ جی، تو آج ہماری کلاس یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ آپ تمام کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے پابندی کے ساتھ اس کلاس کو جوائن کیا، اپنی نماز کو بہتر بنانے کے لیے وہ کوششیں کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سے ویسی نمازیں پڑھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے جیسے اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے کو، ہمارے اس سننے کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔